یہ بہت پرانی بات ہے۔ بصرہ شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا گھر مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا تھا جسے لوگ مذاق میں قبر نیما گھر کہا کرتے تھے۔ ہارون دن بھر سخت محنت کرتا مگر اس کے حالات کبھی نہیں بدلتے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں، ہاتھوں پر محنت کے نشانات اور گھر میں کھانے تک کا مسئلہ رہتا۔ کبھی کبھی تو کئی کئی دن فاقے کرنے پڑتے۔ اس کی بیوی بھی ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ اکثر ہارون سے جھگڑتی اور اسے تانے دیتی رہتی کہ اگر وہ کوئی ڈھنگ کا کام کرتا تو آج ان کی زندگی اتنی بدحال نہ ہوتی۔ ہارون اسے سمجھاتا کہ صبر کرو، اللہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، مگر اس کی بیوی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہارون مزدوری کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک اینٹ گری اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ مزدور ساتھی اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور وہ کئی مہینوں تک کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ ہارون پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہی گھر کا واحد کفیل تھا اور اب بالکل بے بس ہو گیا۔ جب اس کی بیوی نے اسے اس حالت میں دیکھا تو الٹا ڈانٹنے لگی کہ وہ ہمیشہ گھر بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ غربت اس قدر شدید تھی کہ کوئی اسے قرض دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ اس کے کوئی قریبی رشتے دار بھی وہاں نہیں رہتے تھے۔ آخرکار مجبوری میں ہارون نے اپنی خودداری قربان کر کے بھیک مانگنے کا فیصلہ کر لیا، جسے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے منڈیوں میں جاتا، سارا دن کسی چوک پر بیٹھ کر لوگوں سے سوال کرتا۔ کچھ لوگ ترس کھا کر کچھ پیسے دے دیتے اور وہ شام کو گھر لوٹ آتا۔ راتوں کو وہ اللہ سے دعا کرتا کہ اس کے حالات بدل جائیں۔ ایک رات اسے عجیب سا خواب آیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اے اللہ کے بندے، تبریز جاؤ، تبریز جاؤ۔ دوسری رات پھر وہی خواب، تیسری رات بھی وہی آواز۔ ہارون نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں اور اسے تبریز جانے کا شوق چڑھا ہے۔ ٹانگ بھی ٹوٹی ہے، وہ کیسے سفر کرے گا؟ ہارون خاموش ہو گیا مگر اس کے دل میں خواب کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ ایک دن وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا، بیٹا تم تبریز کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر ہارون حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ لنگڑا ہے، کیسے جائے؟ بوڑھا بولا کہ اگر نیت پکی ہو تو اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے، شاید اس کی تقدیر تبریز میں بدل جائے۔ یہ کہہ کر بوڑھا چلا گیا۔ ہارون کو یقین ہونے لگا کہ اس خواب میں ضرور کوئی راز ہے۔ ایک دن ایک مسافر وہاں سے گزرا۔ ہارون نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ مسافر نے بتایا کہ وہ ایران کے شہر تبریز سے آیا ہے۔ ہارون کے دل میں امید جاگ اٹھی، پر اس نے فوراً پوچھا کہ کیا وہ اسے تبریز لے چل سکتا ہے۔ مسافر پہلے تو حیران ہوا، پھر راضی ہو گیا۔ ہارون نے گھر کچھ پیسے بھجوائے اور باقی تیاری کر کے قافلے کے ساتھ تبریز روانہ ہو گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ تبریز پہنچے۔ مسافر نے اسے ایک بازار میں اتار دیا۔ ہارون تھکا ہوا، بھوکا اور مایوس تھا، مگر دل میں امید باقی تھی۔ تبریز کے سپاہیوں نے اسے بھیک مانگتے دیکھا تو پکڑ کر شہر کے قاضی کے سامنے لے گئے۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب ہارون نے بتایا کہ وہ بغداد سے آیا ہے تو قاضی حیران ہوا اور پوچھا کہ کیا وہ صرف خواب کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے۔ پوری عدالت ہنسنے لگی۔ قاضی نے کہا کہ اسے بھی روزانہ ایک خواب آتا ہے کہ بغداد میں ایک قبر جیسے گھر کے نیچے خزانہ دفن ہے، مگر وہ پاگل نہیں کہ وہاں جا کر کھدائی شروع کر دے۔ یہ سنتے ہی ہارون کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ قاضی نے جس گھر کا ذکر کیا تھا وہ تو اس کا اپنا گھر تھا۔ قاضی نے اسے کچھ رقم دی اور حکم دیا کہ وہ فوراً بغداد واپس چلا جائے۔ بغداد پہنچ کر اس کی بیوی نے ہمیشہ کی طرح اسے برا بھلا کہا، مگر ہارون چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے کمرے کے ایک کونے میں زمین نرم محسوس کی، بالکل ویسی جیسی قاضی نے بتائی تھی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد اس نے کھدائی شروع کی۔ کئی گھنٹوں بعد اسے ایک بڑا لوہے کا صندوق ملا۔ اس کے اندر سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات اور بے شمار دولت تھی۔ ہارون کے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتا اور کہتا جاتا، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے خواب جھوٹے نہیں تھے۔ اس کی بیوی پہلے تو چیخی چلائی مگر صندوق دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب ہارون نے ساری داستان سنائی تو وہ شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگنے لگی۔
کچھ ہی دنوں میں ہارون نے مٹی کا گھر گرا کر ایک خوبصورت مکان بنا لیا۔ اس کی بیوی کے ہاتھوں میں قیمتی کنگن آ گئے۔ گھر میں خوشحالی آ گئی۔ جو لوگ اسے فقیر کہتے تھے اب عزت سے سلام کرنے لگے۔ ہارون نے دولت آنے کے بعد غریبوں کی مدد شروع کر دی۔ اس نے بہت سے گھروں کے چولہے جلائے اور ضرورت مندوں کی زندگیاں بدل دیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی خواب بھی سچ ہوتے ہیں۔ انسان کی دعا، نیکی، صبر اور اللہ پر یقین آخرکار اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔